معزز صحافی حضرات، رپورٹرز، کیمرہ مین، سب سے پہلے تو میں آپ سب کا شکریہ ادا کروں گا کہ ماہ رمضان اور عید الوداع کے روز آپ لوگ تکلیف دی۔ ایشو ایسا تھا کہ آج میڈیا کے توسط سے صاحب اقتدار کو چند سجیشنز، کچھ مشورے دینے تھے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ 13 سال سے جو پریکٹیکلی ہم دیکھ رہے ہیں سر، کراچی کے لوگ مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں اور ہر آئے دن ان مشکلات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، چاہے وہ ٹوٹی ہوئی سڑکیں ہوں، گندا پانی ہو، سیوریج سڑکوں پہ ہو، ٹرانسپورٹ نہ ہو، ہیلتھ کے ایشوز ہوں، سیکیورٹی کے پرابلمز ہوں، ایجوکیشن کے پرابلمز ہوں، اور پھر ماہ رمضان میں کرونا کو فیس کرنا عوام اور مشکل میں گھری ہوئی ہے، کاروبار مشکل میں آیا ہوا ہے، جو ڈیلی ویجز کے لوگ ہیں، روز جو روز کے بریڈ ارنرز ہیں، وہ مشکل میں آئے ہیں۔ ان ساری مشکلات کی ذمہ داری حکومتوں کی ہوتی ہے، چاہے وہ فیڈرل گورنمنٹ ہو، چاہے وہ صوبے کی ہو۔ جس طرح سے NCOC ہو، فیڈرل گورنمنٹ یا حکومت سندھ ان سارے ایشوز کو مینیج کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں ٹوٹلی ناکام ہو چکے ہیں دونوں حکومتیں اس حوالے سے۔ جہاں تک کراچی کا معاملہ ہے، ہمارے سامنے ناکامی کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا، لوگ پریشان ہیں، لوگ کنفیوز ہیں۔ ہماری تاجروں سے بھی بات ہوتی ہے، ان کو بھی کانفیڈنس میں نہیں لیا جاتا، خود ڈیسیشن لے رہی ہے سندھ گورنمنٹ مینیج کرنے کے حوالے سے۔ جہاں تک ویکسینیشن کا تعلق ہے، اس میں ایک اچھی پیش رفت کی ہے سندھ گورنمنٹ نے، اس میں تعریف کروں گا میں، مگر جہاں تک سوشل ڈسٹینسنگ کو مینیج کرنے کا معاملہ ہے، وہ ٹوٹل ناکامی کی طرف بڑھ رہا ہے۔ رمضان کا مہینہ ہے، آخری ایام ہیں، لوگوں کی شاپنگ ہے، اسی طرح مارکیٹس کے ٹائمنگ کو مینیج کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اس میں آپ کو اسمال ٹریڈرز جو لوگ میٹر کرتے ہیں، ان کو لے کے بیٹھے کہ کس طرح سے مارکیٹس کے ٹائمنگ مینیج کیے جائیں۔ میری جب ٹریڈر سے بات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہماری بات مانی نہیں جاتی، ڈکٹیٹ کرایا جاتا ہے، جو ہم ٹائمنگز دے رہے ہیں وہ ٹائمنگز پہ عمل نہیں کیا جاتا۔ اب 6 بجے تک کے ٹائمنگز جو آج میری بات ہوئی ہے، وہ بالکل اس کے خلاف ہیں کہ 6 بجے تک اتنا رش ہو جاتا ہے، اور پھر جو پورا کراچی کا حال ہے، لوگوں کو مارکیٹس تک پہنچنے میں اتنا ٹائم لگ جاتا ہے ڈیو ٹو ٹریفک۔ آپ کے پاس اسموتھ فلو دینے کو ہے ہی نہیں پوری کراچی میں، سڑکوں کا برا حال ہے، کم از کم سڑکیں ہی موٹریبل کی جاتی، کوئی ٹائمنگز ہوتی، کوئی سڑکوں کے ٹائمنگز ہوتے، کوئی مارکیٹس کی ٹائمنگز ہوتے۔ تو یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے آئی ہیں۔ پھر اس کے بعد اس میں ناکامی اور لوگ پریشان ہیں۔ اس کے بعد جن حالات سے کراچی کا شہری گزر رہا ہے، جس طرح سے کراچی کے اوپر لوگ قابض کر دیے گئے ہیں، جو غیر مقامی لوگ لا کے ان کو اختیار دے دیا گیا ہے، وہ اپنی مرضی سے دکانداروں سے ڈیل کر رہے ہیں، مارکیٹ سے ڈیل کر رہے ہیں۔ 100 سے زیادہ مارکیٹ سیل کی جا چکی ہیں، اور ان کو مختلف محکمے پیسے لے کے، رشوت لے کے، بھاری رشوت لے کے، میرے پاس فگرز موجود ہیں، کہیں سے 50,000، کسی سے لاکھ، کسی 3 لاکھ مارکیٹ سے لے کے آپ ان کو پھر معاف بھی کر رہے ہو، چھوڑ بھی رہے ہو۔ پولیس منمانی کر رہی ہے، پولیس چھوٹے چھوٹے دکانداروں سے رشوت لے رہی ہے۔ سوشل میڈیا پہ آپ بھی دیکھ رہے ہوگے کہ پولیس کس طرح بیہیو کر رہی ہے۔ اے سیز جو ہیں وہ فرعون بنے ہوئے ہیں مارکیٹس کے حوالے سے، اور سونے پہ سہاگا کہ خاص طور پہ کراچی جو پورے ملک کو ٹیکس کی مد میں چلاتا ہے، زکوٰۃ بھی سب سے زیادہ اسی شہر سے دی جاتی ہے۔ اب
جب لوگ شاپنگ کے لیے ATM مشینوں کے طرف جاتے ہیں، شاپنگ کے لیے گھر سے نکلتے ہیں، ایک کرمنل ایلیمنٹ فعال ہو چکا ہے اس شہر میں، جو کہ بہت تیزی سے اسٹریٹ کرائم آگے بڑھا رہا ہے. سیل سنیچنگ ہے، موٹر سائیکل، کارز، ATM مشین سے پیسے لے کے جو نکل رہے ہیں ان کو لوٹنا ہے. اور لوٹنا ہی صرف نہیں، ذرا سا بھی کوئی رجسٹ کرے تو گولی مار دی جاتی ہے. پورے ملک سے فقیر آیا ہوا ہے یہاں، اس کی آڑ میں کرمنلز آئے ہوئے ہوں گے. تو یہ پولیس کا ذمہ داری بنتی ہے، حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان چیزوں کو بھی مانوتی دیکھا جائے کہ کون لوگ آ رہے ہیں، مختلف سڑکوں پہ کون لوگ کھڑے ہیں، ATM مشین کے پاس آپ کی ڈیوٹی ہے یا نہیں ہے، پولیس وہاں تعینات کی گئی ہے یا نہیں کی گئی. تو یہ سارے مسائل سے کراچی کا شہری پریشان ہے، بہت زیادہ پریشان ہے. ہماری آج کی پریس کانفرنس کے توسط سے ہم حکومت پاکستان کو اور خاص طور پر حکومت سندھ کو، صاحب اقتدار کو، جو بھی اس ملک کو چلا رہا ہے، اس سے کہیں گے کہ خدا را یہ کراچی کے لوگوں کے مسائل حل کیے جائیں. اور خاص طور پہ جو رمضان کا مہینہ ہے، عید سامنے ہے، یہ جو دن گزر رہے ہیں اس پہ کوئی مینجمنٹ کو بہتر کیا جائے. رینجز کہیں تعینات کرنی پڑتی ہے تو وہ بات کی جائے. سڑکیں خالی پڑی ہیں، کرمنل دل دھاتا پھر رہا ہے. میں فیصل بھائی سے کہوں گا کہ فیصل بھائی اگر کچھ اس میں شیئر کر سکتے ہیں تو کریں. جی بہت شکریہ. بس مختصراً ایک موضوع کے اوپر مجھے بات کرنی ہے. وہ ہے یہاں پر محکمہ پولیس کا، جس کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہاں قانون کا نفاذ دیکھے، اس پر عمل درآمد کروائے. بدقسمتی کے ساتھ کراچی شہر میں کیونکہ مقامی پولیس نہیں ہے، تو اس لیے پورے رمضان کے مہینے میں ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے کراچی کو دبئی سمجھ لیا ہے پولیس نے. تو آپ یہ بتائیے کہ لوگ ایسی حکومت سے کیا توقع لگائیں گے کہ جس کی پولیس اپنا حق سمجھ کر یہ رشوتیں لے رہی ہے اور میرے وزیر اعلیٰ اس کے بارے میں لب کشائی نہیں کر رہے. سیف سٹی کے نام پر ایک پیسے کی انویسٹمنٹ نہیں ہے پورے صوبہ سندھ میں. کراچی شہر میں 13 برسوں سے وزارت داخلہ پیپلز پارٹی کے پاس ہے. ہر سال 40-50 ارب سے زیادہ خزانے میں رکھے جاتے ہیں، خرچ ہوتے بھی دکھائے جاتے ہیں. کوئی سیف سٹی، کوئی کیمرہ نیٹورک نہیں ہے. جب دن دہاڑے لوگوں کو، خواتین کو گھروں میں گھس کر لوٹا جا رہا ہے، ڈکیتیاں کی جا رہی ہیں، مارکیٹ ہو رہی ہے، اسٹریٹ کرائم، آپ میڈیا بتا رہا ہے کہ کئی گنا کراچی شہر میں کئی 100 ارب روپے ہر سال کا پولیس کو اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو دینے کے باوجود اسٹریٹ کرائم کی یہ صورتحال ہے. تو یہ سوچنے کا مقصد ہے کہ یہ پولیس کیا کر رہی ہے. اس کے جو افسران باہر سے لا کر تعینات کیے گئے ہیں، ایسے چوست تک لاڑکانہ سے لا کر تعینات کیے گئے ہیں، اس کا اثر ہی ہم دیکھ رہے ہیں. وزیر اعلیٰ صاحب کو چاہیے اچھی پریس کانفرنس کے ساتھ ساتھ اچھا طرز عمل بھی دکھائیں پولیس کا. جو پولیس افسران IG سندھ صاحب کے ساتھ ہونے والے مسئلے کے اوپر یک زبان ہو جاتے ہیں، متحد ہو جاتے ہیں، تو خدایا جو پاکستان کا ٹیکس پیئر ہے، جو کراچی کا شہری ہے، اس کے خلاف ہونے والی زیادتی پر بھی سندھ پولیس کو کہ قانون پر جھو رکھنی چاہیے. ان کے جو نگراں وزیر ہیں، وزیر اعظم ہیں، ان کے قانون کے اوپر جھو رکھنی چاہیے. بصورت دیگر یہ جو بھتہ خوری پولیس کر رہی ہے، لوگوں نے اگر راستہ کام کیا کہ 2 پولیس والے وردی کی بنیاد کے اوپر جا رہے ہیں، 1000 روپے دن کا کمانے والے سے کہہ رہے ہیں 10,000 روپے بھتہ دو، تو پھر لوگ کہیں گے یہ میرے رکھوالے نہیں ہیں، یہ مجھے لوٹنے والے ہیں. اور پھر لوگ لوٹنے والوں جیسا ان کے ساتھ اشر نہ کریں. اس لیے خدا وزیر اعلیٰ سندھ اس چیز کا نوٹس لیں. جو افسران ہیں، یہ جو بھتے کی جو بیٹر ہیں پولیس کے، ان کو چیک کریں وزیر اعلیٰ صاحب، ان کو کنٹرول کریں کہ یہ پیسہ کون دے رہا ہے اور کہاں تک جا رہا ہے. تو یہ ہماری گزارشات تھیں آج کی پریس کانفرنس کے توسط سے. جی دو سوالات. پیپلز پارٹی جیل آپ نے ڈال دیتی ہے، کراچی کو تباہ آپ نے کیا، آپ میں ڈال دیتے ہیں، کئی سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں. تو پھر بیٹھ کے اس کا حل نکالا جا سکتا ہے. دوسرا، آج سے 4 مہینے پہلے بھی یہی پولیس تھی
यही शहर में रेंजर्स की तैनात थी, यही स्ट्रीट क्राइम की शनाख्त इससे बढ़कर थी, उस वक्त एमक्यूएम कुछ ख्याल नहीं आया। जब रेंजर्स कुछ कदम पीछे हटी है एक वाकये के बाद से, तो पुलिस के ऊपर तमाम का दबाव आप डाला जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि शायद आप रेंजर्स को फिर से वो इस्तादा दिलवाने के नहीं, पहली बात तो ये है पुलिस कदम पीछे नहीं हटी, पुलिस 36 कदम आगे बढ़ गई है बंदाखोरी में। एसपी, एसएसपी, डीआईजी तो नहीं कर रहे ना ये काम, उनके नीचे वाले एहलकार कर रहे हैं। उनका अफसरान का ये जिम्मेदारी है कि वो ये देखें कि क्या हो रहा है। अब तो सोशल मीडिया की तवज्जो से सबके सामने आ रही है, पहली बात। दूसरी बात ये कि रेंजर्स की तैनाती तो सिंध हुकूमत करती है। हर साल वो अपनी सियासी ब्लैकमेलिंग के लिए पीपल्स पार्टी करती है कि हम जी अभी इख्तियारात में इजाफा नहीं कर रहे, फिर कहीं ना कहीं जाके कोई इस्लामाबाद से मामला इनके हो जाते हैं, फिर ये इख्तियारात में इजाफा कर देते हैं, उसमें तो एमक्यूएम शरीक नहीं है। दूसरी बात ये आप ये कह रहे हैं कि गेंद एमक्यूएम के कोर्ट में डाल देती है, जनाब मैं उतनी जिम्मेदारी कबूल करने पर बिल्कुल आमादा हूँ जितनी मेरी बनती है। कहते हैं हिस्सा बकदरे जुस्सा। वजीर आला, वजीर बल्दियात, वजीर दाखिला, वजीर खजाना, वजीर तरक्यात व मनसूबा बंदी, ये चार वजारतें और एक वजीर आला के जो सूबे का एग्जीक्यूटिव हाकिम है सबसे बड़ा, इन पांचों में से कोई एक मनसब भी एमक्यूएम के पास गुज़िश्ता 13 बरस में से रहा हो तो जो चोर की सज़ा वो मेरी सज़ा। कई हज़ार अरब रुपए का बजट इस शहर से कमा कर इसको ना देने का, अगर आप ये कहें कि नहीं वो वज़ीर आला, वज़ीर ख़जाना, वज़ीर तरक्यात व मनसूबाबंदी, बल्दियात का कसूर नहीं है बल्कि एमक्यूएम का कसूर है, तो चलिए मैं आपकी बात मान लूंगा। लेकिन कराची के शहरियों को बखूबी इल्म है कि ये 13 बरस में 13 बूंद पानी नहीं दिया वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। सेफ सिटी का एक प्रोजेक्ट नहीं दिया। तनकीद लाहौर के हुक्मरानों के ऊपर, इस्लामाबाद की हुकूमत के ऊपर करते हैं। जितनी मेट्रो बसेज हैं पाकिस्तान में वो वज़राए आला ने चलाई हैं, यहाँ के वज़ीर आला ने एक बस नहीं चलाई। इनसे ग्रीन लाइन कंप्लीट नहीं हुआ, वो वफाकी हुकूमत को लेना पड़ गया, वो वफाकी हुकूमत लेकर आ रही है। ऑरेंज लाइन के ऊपर इन्होंने पिलर्स के जाल बिछा दिए और इनकी टाउन 4 बरस से एक माह पर सड़क नहीं बना सकी। ये इनकी कारकर्दगी है, लेकिन ये एक अलग मौजू है। हमारा आज का मौजू था कि जो पुलिस की चीरा दस्तियाँ हैं इसको लगाम डाली जाए, बसूरत दीगर अवाम रास्त इख्तियार करेंगे। एक एनआरकी, एक तवाइफुल मुलूकी होगी जिसको कोई भी जिम्मेदार सियासी जमात सपोर्ट नहीं कर सकती। सही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। एक दिन में ज़ाहिर है एक दिन बाद तो लॉकडाउन शुरू हो जाएगा, मगर बताने का मतलब ये है कि यहाँ की जो लोकल ट्रेडर्स हैं, जो स्मॉल ट्रेडर्स हैं, जो मैटर करते हैं यहाँ के लोग, उनसे कभी मशावरत की, और अगर मशावरत की भी तो उनके सजेशंस पे अमल किया। कभी अपने हुक्म को थोप देना, उससे रिजल्ट्स बेहतर नहीं आ सकते। तो जब ताजिर भी नाराज़ है और आप देख लें कि बाज़ार चले जाएं कि बाज़ार में हाल क्या है, कौन सी SOP पे अमल हो रहा है, उसको भी छोड़ दें। क्राइम की बात कर रहे हैं हम, सोने की दुकानें लूट रही हैं, ताले तोड़ तोड़ के दुकानों में डकैतियाँ डाली जा रही हैं। मतलब ये शहर है, ये वो शहर है जो मुल्क को टैक्स देता है, उसके साथ इस किस्म का सलूक, उनके लोगों के साथ इस किस्म का सलूक। तो ये बात हमें साहिब इक़्तिदार तक पहुंचानी है। वो मेरे ख्याल में इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से शायद कुछ हरकत में आए, और आगे आने वाले वक्तों में कोरोना अभी ख़त्म तो नहीं हो रहा, आपको फिर भी मैनेज तो करना है, फर्दर मैनेज करना। और ये वो शहर है जिसमें 3 करोड़ से ज़्यादा लोग रहते हैं, इस पर तवज्जो ज़्यादा देनी होगी आपको। ये वजह बनती है हमारी आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सर ये बता दें कि ये तो चलो ईद का मौका है, आखिरी वक्तों में बहुत रश हो जाता है। दुनिया भर की तरह अगर यही सिस्टम ईद के बाद भी अगर सुबह दुकानें खुले और 6 बजे बंद हो जाएं तो क्या हर्ज है, क्यों इस बात को सपोर्ट करते हैं? देखिए, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस से सपोर्ट नहीं होती है। आप जो लोग मैटर करते हैं उनको लेके बैठे, जैसे कि मैंने कहा, यहाँ की जो इलेक्टेड लोग हैं उनको लेके बैठे, ट्रेडर्स को लेके बैठे, और आप अपनी मर्जी ना जताएं। मैं तो बैठा हूँ मीटिंग्स में, मैंने भी अटेंड की हैं,
CM ہاؤس کی، وہاں سب کے مشورے سے ڈیسیشن لینا چاہیے تاکہ ذمہ داری سب پہ پھر عائد ہو۔ آج ہم اسی لیے پریس کانفرنس کر رہے ہیں کہ آپ مینیج نہیں کر سک رہے سوشل ڈسٹینسنگ، آپ مینیج نہیں کر سک رہے کرمنل ایلیمنٹ کو، آپ ہینڈل نہیں کر سک رہے۔ کراچی میں کرائم روز بڑھ رہا ہے، لوگ مارے جا رہے ہیں، ینگ لڑکے مارے جا رہے ہیں، گولی مار کے سیل چھیننے والا نکل جاتا ہے، اس کو نہیں پتا پیچھے اس فیملی کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ تو یہ کراچی میں ہی ہو رہا ہے، کراچی کے لوگ ہی سفر کر رہے ہیں۔ ٹھیک، تھینک یو۔ گورنر صاحب یہاں جو نمائندے ہیں پولیٹیکل ایکٹیویٹیز گورنر ویسے نہیں کرتا، لیکن جو گورنر صاحب ہیں وہ نہ صرف تحریک انصاف کی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز میں نظر آتے ہیں، اس کے علاوہ بھی انہوں نے وزیر اعلیٰ سے بھی ملاقات کی ہے، آپ سے بھی ملاقات ہے، وقتاً فوقتاً ان کی رہتی ہے۔ تو فیڈرل گورنمنٹ کیوں اس گورنمنٹ کو اپنے معاملات کے علاوہ ان معاملات کی طرف راغب نہیں کر پا رہی؟ وفاقی حکومت کیوں گورنر صاحب کو کردار ادا نہیں کر پا رہی؟ ان کے پاس فضا ایمنیز بھی ہے، کراچی میں آپ کے اتحادی بھی ہیں، آپ کے پاس وزارتیں بھی ہیں، کیا گورنر صاحب کرنے سے نہیں کر پا رہے ہیں یا گورنر تک کو پیغام نہیں پہنچا رہی کہ فیڈرل کو کوئی؟ دیکھیں گورنر سے تک تو ہماری بالکل گزارشات جاتی ہیں، اور یقیناً گورنر صاحب بھی سندھ حکومت کو بتلاتے ہوں گے، لیکن ہمارے سامنے بہرحال ایک بدقسمت صورتحال تو ہے نا کہ جہاں وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے آپس کے معاملات کوئی بہت زیادہ دل خوشکن نہیں تھے، کوئی بہت اچھے نہیں تھے، بلکہ دونوں کے معاملات میں خاصی تلخی رہی جو کہ ہونی نہیں چاہیے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ سندھ حکومت کا جو رویہ ہے، دیکھیے آئین کوئی صحیفہ آسمانی نہیں، بھٹو صاحب نے آئین بنا کے پہلے برسوں میں اس میں ترمیم شروع کر دی تھی، آئین میں ترمیم ہوتی ہے، ترمیم واپس نہیں آتی۔ سندھ حکومت ایسا لگتا ہے کہ وہ 18ویں ترمیم کو نعوذ باللہ آسمانی صحیفہ سمجھتی ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس 18ویں ترمیم کے نتیجے میں ان کی کوئی سلطنت قائم ہو گئی۔ ایسا ہے نہیں، جس پیسے کے بل بوتے پر آپ یہ محلات تعمیر کر رہے ہیں، یہ سارا کا سارا پیسہ ٹیکس پیئرز کا ہے، اس صوبے کے خاص کر اس شہر کے لوگوں کا ہے۔ اس شہر سے اس سال وفاقی خزانے سے ہٹ کر، کسٹمز ڈیوٹی سے ہٹ کر، انکم ٹیکس سے ہٹ کر، سیلز ٹیکس سے ہٹ کر 350 ارب روپے کراچی شہر صوبائی خزانے میں دے رہا ہے اس سال، اس کا 10% بھی اس وقت حکومت خرچ نہیں کرتی۔ تو ذمہ داری آپ کی ہے، وسائل آپ کے پاس ہے، یہ چاہتے ہیں کہ اختیار ان کے پاس رہے، وسائل ان کے پاس ہیں، ذمہ داری ان کے پاس میں رہے، اور یہی وجہ ہے کہ سارے پیسے ہونے کے باوجود اس وقت کچھ کام نہیں کر پاتے۔ آئیڈیل یہ تھا اور ہونا چاہیے کہ آئین پاکستان کے تحت وسائل رسوخ بلدیاتی حکومتیں قائم ہوں، صوبائی حکومتیں ان کو وسائل ٹرانسفر کریں، صوبائی حکومت آئین کے دائرۂ کار میں رہ کے جس میں اس کے پاس سبجیکٹس ہیں وہ کام کرے، اور وفاقی حکومت کے ساتھ مل کر لوگوں کی فلاح کے لیے کام کرے۔ یہاں ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کا جو کام ہو رہا ہے، اور بدقسمتی کے ساتھ وفاقی حکومت بھی پہلے روز سے تلخی میں چلی گئی صوبائی حکومت سے، جس کو کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ ہماری خواہش یہی ہے کہ دونوں حکومتیں، ہم یہ نہیں چاہتے پیپلز پارٹی تحریک انصاف مل کر بیٹھیں، ہم یہ چاہتے ہیں جس کی بھی صوبائی اور وفاقی حکومت ہو وہ مل کر بیٹھیں تاکہ لوگوں کے کوئی مسائل کا حل ہو۔ ٹھیک، بہت شکریہ۔